پلانس کی ٹائپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کی ڈیوریشن سے اندازہ کریں، اس کے اسکوپ آف ورک سے اندازہ کریں، جس میں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجک پلاننگ میں آپ لانگ ٹرم آپ پلاننگ کرتے ہیں، آپ اس ویژن کے ساتھ وہ لنکڈ ہوتا ہے ڈائریکٹلی، جس کے لیے کہ آرگنائزیشن کی مشن اسٹیٹمنٹ اسٹینڈ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ٹیکٹیکل پلان اسی اسٹریٹجک پلاننگ کو فردر سب ڈیوائڈ کرتا ہے اور اس کو نسبتاً کم وقت میں وہ جب ہم حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں اس کے ڈفرینٹ حصوں کو، تو ہم اس کو ٹیکٹیکل پلان کہتے ہیں. مے بی 5 سالہ منصوبے کو آپ ایک سال پہ جب ڈیوائڈ کریں گے، پہلے سال میں کیا ہوگا، دوسرے میں کیا ہوگا. اور آپریشنل پلان میں آپ ڈے ٹو ڈے ورکنگ کر رہے ہیں. بٹ ریممبر کہ یہ جو ٹائپ ہے پلاننگ کی، یا یہ جو طریقہ ہے پلانس کو آپ کیٹیگرائزیشن ان کی جو ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے ایک اسٹریٹجی کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ، جو کہ ایک چل رہی ہے تسلسل سے، اور اس کی ٹائم ڈیوریشن فرق ہے. ایک اور طرح سے بھی آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، ڈیوائڈ کر سکتے ہیں پلان کی ٹائپس کو. اور وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ مینیجرز میچ the type of plan they use to situation they face. سم ٹائمز آپ کو ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت میں کون سی سچویشن کا سامنا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور اس کے مطابق آپ پلان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، اس کی ٹائپ کو ڈٹرمن کرتے ہیں، اور وہ پلان آپ تشکیل دیتے ہیں. سو پلانز آر نیڈیڈ ٹو ہینڈل 3 types of situations. جو ہمیں ایک مینجمنٹ میں اور اپنی آرگنائزیشنل لائف میں آپ دیکھیں تو ہمیں جو 3 طرح کے سینیریوز عموماً جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کیا سچویشنز ہو سکتی ہیں؟ کچھ ایسے سچویشنز ہو سکتی ہیں جو محض ایک ہی دفعہ ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کرائسس مینجمنٹ، کسی بھی طرح کا کوئی انسیڈنٹ جو کہ انتہائی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن کی وجہ سے جس کی اکرنس ہو گئی ہے، اور اس کو ہم نے مینج کرنا ہے، اس کو ہم نے طریقے سے لے کر چلنا ہے. یا ایک خاص طرح کا کوئی تقاضا ہے، ایک خاص طرح کی کوئی پروڈکٹ ہے، ایک خاص طرح کا کوئی ایکشن ہے جو کہ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے ڈیو ٹو سم ریزنز، سم اسپیسیفک ویری ویری اسپیسیفک کنڈیشنز ان دیٹ ٹائم، جو کہ دوبارہ شاید ریپیٹ نہ ہو. سو اگر ون ٹائم ہے صرف ناٹ لائکلی ٹو ریکر، سو اس میں ایک ڈفرینٹ طرح کا پلان بنے گا. پھر اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں جو کہ ریگولرلی آن گوئنگ بیسس پہ بار بار ایک سیکلک فارم میں ہر سال یا ہر مہینے میں دیر آر سرٹن کائنڈ آف ایکٹیویٹیز جو کہ بار بار رونما ہو رہی ہوتی ہیں. سو دیٹس اے ریگولر فیچر آف دا آرگنائزیشنل ورکنگ کہ اس میں یہ ایکٹیویٹیز ہونی ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک اسکول لائف میں دیکھیں تو پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہے، ایک خاص طرح کا ایونٹ ہے جو کہ ہر سال جس نے کہ وہاں ہونا ہے. ڈرامیٹک سوسائٹی کا کوئی ایک پلے ہے جس کو انیکٹ کرنا ہے اور انہوں نے اس کو اسٹیج کر کے دکھانا ہے. سو دیر اور ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، سو جو کہ ریگولر فیچرز ہیں اور جو بار بار ہوں گے، لیکن اس کے لیے بھی پلان آپ کو بنانا پڑے گا. اینڈ ایسی سچویشنز جو کہ ہوتی تو ہیں وقوع پذیر، لیکن بہت ان کی ریگولیرٹی اتنی زیادہ ایک نارمل فیچر نہیں ہے. سو لیس لائکلی ٹو ری اکر بٹ دے کین ری اکر. So there are 3 types. One, which will just happen once and probably not going to happen again. Number 2, regular feature جو بار بار ہو رہا ہے. اور نمبر 3 جس کی کہ دوبارہ ہونا بہت کم جس کا چانس ہے. اب ون ٹائم اکرنس والے جو پلاننگ ہے اس کو ہم سنگل یوز پلانس کے نام سے جان سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور آبویسلی یہ بہت اسپیسیفک پلانس ہوتے ہیں، اسپیشلی اینڈ اسپیسیفکلی پریپیئرڈ ٹو فٹ اے ون ٹائم سچویشن جس کے تحت آپ نے کیا ہے. جیسے کرائسس کی سچویشن میں پرابیبلی اس کو آپ سمجھیے کہ زیادہ تر کرائسس مینجمنٹ میں اس طرح کے پلانس کام آتے ہیں، اور ہم میں سے سب کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کرائسس مینجمنٹ یا سنگل ٹائم یوزیج کی جو پلاننگ ہے اس کو کرنے کی بھی اہلیت رکھتے ہوں. بیکاز اگر ہم اس ایک ہی دفعہ چاہے وہ واقعہ رونما ہو رہا ہے لیکن ہم اگر اسے پراپرلی مینج نہیں کر سکیں گے تو اس کے ایفیکٹس ایسے رہیں گے کہ جو ہماری بعد میں آنے والی زندگی پر یا پلان کے ہر طرح کے پلان کو، اسٹریٹجک کو، ٹیکٹیکل کو، آپریشنل کو بہت بری طرح سے متاثر کر کے جائے گا. سو اس میں 2 طرح کی سنگل یونٹ جو پلانس ہیں، یہ سنگل یوز پلان ہیں. اس میں پروگرامنگ ہو سکتی ہے سرٹن، جس میں کہ ڈفرینٹ یونٹس، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس مل کے ایک پروگرام پریپیئر کریں اور اس پلان کو امپلیمنٹ کریں. اور یا پھر یہ ایک پروجیکٹ فارم میں کیا جا سکتا ہے جو کہ لیس کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. ایک گول ہے، ایک ٹیم ہے جس کو کہ وہ پروجیکٹ اسائن کیا جاتا ہے اور وہ پوری تندہی کے ساتھ اس کے ڈفرینٹ سینیریوز کو، ڈفرینٹ اسپیکٹس کو ایک ٹیم لے کر چل رہی ہوتی ہے. It is narrower in scope than program because program میں ملٹی ڈپارٹمنٹل اپروچ نارملی دیکھنے کو ملتی ہے. اس میں یہ سنگل یونٹ کے طور پہ اس کو ہینڈل کر رہی ہے وہ ٹیم، اور ایک ہی گول کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے.